نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب کے بارے میں بھی جمہور سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ کا نسب پاک مطہر اور صاف ہے۔ آپ کے آبا و اجداد میں کوئی کافر یا ایسا بندہ نہیں جو نکاح سے باہر ہو، بغیر نکاح کے ہو، آپ کا نسب اس سے محفوظ ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والدین نے مجھے جنا، تو لہذا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک تمام آبا و اجداد آپ کے نسب میں جو ہیں وہ مومن تھے، ایماندار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساجد تھے، یعنی فرما بردار تھے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے والے تھے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ آیت بھی گواہ ہے کہ آپ کے آبا و اجداد میں سب وہ ساجد تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ قرآن مجید میں ہے لِأَبِيهِ آزارا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر تھے، اور آزر چونکہ کافر تھے، بت پرست تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، وہ والد نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، یہی مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق تھے، وہ ایماندار تھے۔ آزر وہ آپ کے چچا تھے، اس کو آپ کا والد ماننا یہ لا علمی کی دلیل ہے۔ تو آپ کا نسب نامہ وہ چونکہ کفر سے اور ایسی غلط کاریوں سے محفوظ ہے، تو لہذا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ کے والدین یا آپ کے آبا و اجداد میں وہ ایماندار نہیں تھے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کسی غیر مسلم کا نام نہیں ہو سکتا۔ آپ کی والدہ کا نام آمنہ ہے، وہ امن سے ہے، تو لہذا ایمان بھی امن سے نکلا ہے، تو آپ جیسے عمل والے یعنی ایماندار تھیں۔ تو یہ نام بھی بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین وہ ایماندار تھے، تو لہذا یہ عقیدہ سلف صالحین کا ہے۔ ویسے علماء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ کسی نبی کا والد بھی کافر نہیں تھا، کیونکہ کافر لائق تعظیم نہیں ہوتا اور والد لائق تعظیم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کا والد وہ کافر بنایا ہی نہیں تاکہ وہ نبی کافر کا احترام نہ کرے۔ تو لہذا یہ عقلی دلیل بھی علماء نے دی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا نسب نامہ وہ اس طرح ہر غلطی سے وہ محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ ایک امتیاز عطا فرمایا ہے۔ اب تھوڑی سی وضاحت بھی اس بارے میں کر دوں کہ اب بھی عربی کا لفظ ہے، والد بھی عربی کا لفظ ہے۔ تو جہاں اب کا لفظ آیا ہے، اب سے مراد باپ بھی ہے، داتا بھی ہے، چچا بھی ہے۔ یہ اب کا لفظ تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو والد کا لفظ جو ہے نا وہ حقیقی والد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آزر کی نسبت دی تو فرمایا لِأَبِيهِ آزارا، یعنی آپ کا ابا آزر۔ تو وہ چونکہ ابا نہیں، والد نہیں تھا، وہاں اب کا لفظ آیا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے انتقال کے بعد کافی عرصہ بعد دعائے مغفرت مانگی، تو وہ بھی قرآن مجید میں ہے، ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو کافر کے لیے دعائے مغفرت کرنا وہ جائز نہیں ہے، اور کسی نبی سے تو جو متصور نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا دعا مانگنا یہ دلیل ہے کہ آپ کے والد مومن تھے، اور وہاں والدیہ کا لفظ آیا ہے۔ تو آزر کے لیے اب کا لفظ آیا ہے،
اور اپنے حقیقی والدین کے لیے وہ والد کا لفظ آیا ہے والدیہ، تو لہذا اس سے ثابت ہوا کہ وہ آزر وہ بت پرست تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد طارق تھے اور آپ کے والدین وہ ایماندار تھے، جس کی وجہ سے دعائے مغفرت کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہوا۔